انسانیت کا مظاہرہ نہیں، ہم نے کبھی ان کو جو ہے بری نظر سے دیکھا ہی نہیں ہے. ہم نے تو مروت صاحب یہ بھائی گانے ہیں انڈیا کے، ادھر تو یہ گانے ہیں جو ہماری فلموں پہ دکھا رہے ہیں. ہمارا ہیرو جو ہے وہ 70 سال کی عمر میں بھی 20 لوگوں کو گرا دیتا ہے. اور یہ جو گانے ہیں نہ شاعری ہیں، نہ اس میں ساز ہیں، نہ لیرکس ہیں. ہونا چاہیے کہ یہ ذرا انکریج. اب کون پاکستانی فلمیں دیکھتا ہے؟ آپ نے دیکھی ہے کبھی؟ میرے تو 25 سال میں نہیں دیکھی ہے کوئی پاکستانی مووی. یہ جہانگیر کی شرارت ہے اصل میں. اچھا مروت صاحب، آپ نے کہا تھا برسات کے موسم میں، تو آج بھی برسات کا موسم ہے. اگلی بات ہی بوتل اٹھانا ہے. میں قوم کی شرارت کو سمجھ رہا ہوں. وہ پورے گانے میں سب کو بوتل ہی نظر آ رہا ہے. اچھا میری بات سنو، یقین کرو میں بوتل کا کبھی شوقین رہا ہی نہیں ہوں. اور نہ ہوتا تو خدا کی قسم ڈنکی کی چوٹ پہ کہتا. جھوٹ نہیں بولا جاتا ہے. وہ بھائی وہ گانا مجھے پسند ہے. اب ساری قوم جو ہے نا اس کو کھینچ رہی ہے کہ کہیں بوتل سے کوئی تانے بانے نکل آئے. کچھ بھی نہیں ملے گا. شوقین سگریٹ کے سگریٹ تو ہم پی رہے ہیں. اب تو خان صاحب کی شاید خواہش ہے کہ ہم اس کو چھوڑ ہی دیں. مروت صاحب سگریٹ نکال رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ شاید میں اس کو آج کل چھوڑنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں. آپ نے کیسے ازیوم کر لیا کہ خان صاحب کی خواہش ہے کہ آپ سگریٹ پینا چھوڑ دیں؟ کیونکہ ایک دفعہ میں نے وہ ان کو اسمیل آتی ہے اور وہ سگریٹ کو بہت ہی ناپسند کرتے ہیں. تو ایک دفعہ ملاقات میں جب ہوا تو وہ جو اس نے کہا کہ سگریٹ پی ہے. تو میں نے کہا ہاں. اس نے کہا کہ یو نو اٹ. اچھا آپ چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں سگریٹ کو؟ جی کیا پور کمپلیٹ کر لیں. انہوں نے کہا کہ پریٹی انجریس ٹو ہیلتھ. وہ بات ان کی یہی کافی تھی میرے لیے. لیکن اب میں سوچ رہا ہوں شاید وہ جب باہر آئیں گے تو اس موقع پہ ہم کوئی شاید اعلان کر ہی دیں. نہیں تو مروت صاحب یہ آپ کے گھر والے نہیں کہتے کہ سگریٹ کی سمیل آتی ہے؟ وہ بیچارے عادی ہو گئے ہیں. مروت صاحب آج حکومت تو باغی ہے. کیا باغی ہے یا بگائی گئی ہے؟ اور دوسرا زرداری صاحب اپنا پہلا خطاب بھی کرنے آ رہے مشترکہ اجلاس سے، کیا کریں گے؟ ویسے زرداری صاحب کو تو جی کرتا ہے خطاب کے لیے آئے تو مجھے اسپیکر صاحب موقع دے کہ میں ان کو ہار پہنا دوں. کون سا؟ وہ ہار ہوگا میری مرضی کا. ٹھیک ہے نا؟ سونے کا ہار تو نہیں ہوگا؟ نہیں، سونا تو ان کے پاس اتنا ہے، ضرورت ہی نہیں ہے. بلکہ ان کے پاس تو ڈائمنڈ بھی ہو. اچھا یار یہ کیا بات کرتے ہو؟ ڈائمنڈ کے مطلب اب آگے میرا منہ مت کھلواؤ. آگے کی بات. اچھا پھر کیسا رہے گا سر جوائنٹ سیشن؟ ویسے آج کا حکومت جواب دے گی سر؟ آج کا اپوزیشن جواب دے گی جوائنٹ سیشن میں؟ جو آج ہوا پارٹی کی یہ لائن تھی، ڈیسائیڈ ہو گئی. اور ان کو انہوں نے بدلہ یہ دیا کہ کورم کی نشاندہی کر دی تاکہ ہم اس پہ پوائنٹ آف آرڈر پہ بول نہ سکے. بہت سارے اہم نوعیت کے معاملات تھے جن پہ بولنا چاہیے تھا. کچھ آرڈیننسز تھی وہ ٹینڈر سبمٹ ہونی تھی. وہ سارا بزنس جو ہے وہ نہیں ہو سکا. میرا خیال ہے کہ پیپل پارٹی کی جو محترمہ ہیں جنہوں نے نشاندہی کی، شازیہ مری صاحبہ، ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا. وہ انہوں نے شاید جذبات میں آ کے یا غصے میں آ کے یہ فیصلہ کر لیا کہ پھر ایوان کی کارروائی نہ ہو. ایک وکیل کے جس کے 32 سال اس دست کی سیاہی میں گزرے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ تاخیر پہ اس مقدمے کو نہیں لے جائے، اس کی آزادی کو نہیں لے جایا جا سکتا. اچھا مروت صاحب ایک سوال اٹھانا چاہوں گا. بلوچستان میں 7 پاکستانیوں کو گاڑی سے اتار کر پنجاب کے شہریوں کو وہاں قتل کر دیا گیا. یہ وہ لوگ تھے، 6 کا تعلق منڈی بہاولدین سے تھا، 1 کا وزیر آباد سے تھا، جو روزگار کی تلاش میں نکلے تھے اور انہوں نے پاکستان کراس کرنا تھا. تو پہلے تو آپ اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ اور دوسرا یہ لوگ روزگار کی تلاش میں نکلے تھے، روزگار کے لیے باہر نکلے تھے، بہت سی بہنوں کا یہ سہارا تھے. تو اس واقعے کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میڈیا بھی اس کو رپورٹ نہیں کر رہا. یہ ملک میں جتنی کارکردگی، کارروائی اور انرجیاں پی ٹی آئی کی بہکنی پہ صرف ہو رہی ہے، اور جتنا پیسہ، جتنی طاقت 2 سال میں پاکستان تحریک انصاف کو
एलिमिनेट करने में ज़ाय किए गए। अगर इसका 10% भी ये पाकिस्तान की रियासत, इसके इदारे, पुलिस, एजेंसियां सब मिल के पाकिस्तानियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सर्व करती है तो ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सकती। मंडी बाउद्दीन के लोग वैसे ही इतने मुखलिस और इतने बेहतरीन पाकिस्तानी हैं, बड़ा दुख हुआ। जनाजे जाएंगे, वो रोजगार कमाने के लिए गए थे और क्यों मारे गए? यानी कि ये सूबाइयत को और तासुब को हवा देने के लिए, सूबों में नफरत पैदा करने के लिए। उन बेचारों का क्या कसूर था? लेकिन इस पे अफसोस नहीं करना चाहिए, बल्कि मातम करना चाहिए अपने रियासत के उन इदारों को जिनको बिलियन रुपीस हम दे रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और तहफ़्फ़ुज़ जो है पाकिस्तानियों को नहीं मिला। खैबर पख्तूनख्वा प्रैक्टिकली बदअमनी की तहवील में आ रहा है 2 साल से, और यही हालत जो है बलूचिस्तान की है। हमें सबसे ज्यादा जरूरत है रूल ऑफ लॉ की, और फिर दूसरी जो है अमन की। ये हमारी तरजीहात नहीं है। ये शायद मौजूदा वक्त के सबसे बड़े विक्टिम यही 2 एलिमेंट्स हैं। सर मरवत साहब, हमेशा ये देखा गया जब मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और इदारों के दरमियान कभी तनाव आता है तो कोई ना कोई बीच में मर्द मेहरबान होता है जो उसको गैप को फिल करता है अवाम के वसीतर मफाद में। आप समझते हैं अब अवाम के वसीतर मफाद में एक लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है PTI, उसके दरमियान और इदारों के दरमियान कोई बीच बचाव होना चाहिए, मुफाहमत होनी चाहिए ताकि मुल्क आगे बढ़ सके? ये मेहरबान जो आता है या पहले भी आया है, या पहले भी अगर ना आता तो मुल्क पे शायद ये हालात नाजिल ना होते। काम क्या है इदारों का? हम सियासतदानों का या पार्टियों का तो अपना काम है सियासत करना, तो लिहाजा जिसका काम उसी को साजे। ये क्या बात हुई कि जनाब अली, देखिए हम अब मसलियतों से गुजर चुके हैं। मुल्क जिस नेज पे पहुंच चुका है, अब इसमें या मुल्क ठीक होगा या फिर ये जो आलात जिस नहज की तरफ जा रहे हैं, खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान की सालिमियत जो है मुझे दांव पे लगी नजर आ रही है। यार ये क्या बात करते हो? डायमंड के मतलब अब आगे मेरा मुंह मत खोलो, ठीक है? आगे की बात सर अब सिंध से मिलने अच्छा, फिर कैसा रहेगा सर ज्वाइंट सेशन? वैसे आज का हुकूमत जवाब देगी सर? हाँ, आज का अपोजिशन जवाब देगी ज्वाइंट सेशन में? जो आज हुआ पार्टी की ये लाइन थी, डिसाइड हो गई, और इनको उन्होंने बदला ये दिया कि कोरम की निशानदेही कर दी ताकि हम इस पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोल ना सके। बहुत सारे अहम नौइयत के मामलात थे जिन पे बोलना चाहिए था। कुछ ऑर्डिनेंसेस थी, वो टेंडर हो सबमिट होनी थी, वो सारा बिजनेस जो है वो नहीं हो सका। मेरा ख्याल है कि पीपल पार्टी की जो मोहतरमा है जिन्होंने निशानदेही की, शाजिया मरी साहब, उनको ये सोचना चाहिए था। वो उन्होंने शायद जज्बात में आके या गुस्से में आके ये फैसला कर लिया कि फिर ऐवान की कार्रवाई न हो।